اور واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد. شرک. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو، تب مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے. مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے. قرآن مجید میں آیات جو ہیں نا، لفظ ادعو یا مادہ دعوت جو ہیں، دعا یدعو، دعا یدعو، اس کے دو معنی ہیں قرآن میں جہاں بھی آتے ہیں. یا تو اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا، یا اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا. دیکھیں یہاں پہ بہت بڑا خلط کرتے ہیں وہابی حضرات، سلفی حضرات، بقیہ سب مسلمانوں کے ساتھ. کیونکہ یا علی مدد کہنا یہ صرف شیعہ نہیں کہتے، آپ کو پتہ ہے. سب مسلمان کہتے ہیں سوائے وہابی کے. پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے نا. اور بھائی یا رسول اللہ سب کہتے ہیں سوائے وہابی کے. دیکھیں استغاثہ اور طلب نصرت جو ہے استغاثہ، یہ صرف اس کا منکر کون ہے؟ صرف وہابی ہیں. باقی سب لوگ جماعت مخالفین اتنے صوفی حضرات ہیں، سب یہ علی مدد کہتے ہیں، صرف شیعہ نہیں کہتے. اور وہابی حضرات تو بقیہ سب مسلمان کو مشرک مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، صرف شیعہ کو مشرک نہیں مانتے، سب مسلمانوں کو مشرک مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہی آیات جو قرآن مجید میں جن میں مادہ یہ ہے دعا یدعو کا مادہ ہے، جن میں دعا کا مادہ ہے، یعنی دعا کے مفردات اس میں موجود ہیں. کہیں یدعو ہے، کہیں ادعو ہے، کہیں ادعو ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے میرے محترم ناظرین کہ دعا یدعو کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، اس کے دو معنی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس کے دو معنی ہیں. اور ہر جگہ یہ کہ ہر جگہ جو ہے ایک معنوں میں، خاص معنوں میں نہیں آیا. وہ دیکھنا ہوگا کہ کس معنی میں آیا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، میں نے اپنے قوم کو دن رات پکارا ہے، دعوت دیا، اسلام کی دعوت دیا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں نے ان کو دعوت دیتا رہا ہوں اتنی زیادہ ان کا سرکشی میں اضافہ ہوتا رہا. تو یہاں پہ کن معنوں میں آیا ہے؟ یہاں پہ اس معنوں میں آیا کہ دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کا مطلب ہے پکارنا. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ دعا سے مراد پکارنا ہو، بلکہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں دعا یدعو جو ہے، دعا یدعو عبادت کرنے کے معنوں میں آتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں مفسرین کے ہاں ایک بدیہی بات ہے، عبادت کرنے کے معنوں میں آتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں فوارد دکھا دیتا ہوں. مثلا اسی سورہ جن میں ہے، سورہ جن میں جس آیت سے آپ نے استدلال فرمایا، اس آیت سے پہلے آیت نمبر 17 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اب اس کو آپ دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فلا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. آیت نمبر 17، آیت نمبر 18 بلکہ 18، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. یہ ایک ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ کیا ہے جو صحیح ترجمہ ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت نہ کرو. دعا یدعو کہ یاد رکھو، اگر اس جملے کو آپ نے سمجھ لیا تو سارا پنچر ہو جائے گا، ابن تیمیہ پنچر ہو جائے گا. تو یہ آپ کی جو باتیں ہیں نا، یہ آپ کی اپنی تحقیق نہیں ہے، یہ سب باتیں ہیں ابن تیمیہ کی. ابن تیمیہ نے پہلی دفعہ استغاثہ کو اس نے شرک بولا ہے، اور وہ بھی اسی آیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ اس کو آیات میں، قرآن مجید میں یہ آیات ملی ہیں کہ جس میں دعا یدعو، اس کے دو ترجمے ہو سکتے تھے، دو معنی ہو سکتے، ایک معنی پکارنا، ایک معنی عبادت کرنا. اس نے جہاں بھی اس کو دعا یدعو آیا نظر آیا، اس نے پکارنے کے معنوں میں لیا. اور جہاں بھی آپ غیر اللہ کو پکاریں، مدد کے لیے نہ بھی پکاریں نا، وہ کہتا ہے وہ شرک ہے. ضروری نہیں ہے کہ مدد کے لیے آپ پکاریں، آپ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکاریں تو شرک ہے. اچھا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس کے دو ترجمے. کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ، مساجد اللہ کے لیے، پس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. یہ ایک ترجمہ، تو یہ صحیح ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارو نا. اس کے بعد جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، وہ آیت نمبر 20 ہے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، میں صرف اپنے رب کو، یہ ایک ترجمہ ہے، پکارتا ہوں، یا میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اچھا، ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، وہابی یہی کہیں گے، وہابیوں کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے وہ سورہ جن میں یہ آیت ہے بھائی کہ یہ آپ جو ہیں وہ دعا یدعو سے مراد پکارنا ہے.
یہ کتاب تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم تالیف ابو نصر سمرقندی متوفى 375 جماعت مخالفین کے جزء ثالث، یہ بھی احناف کے حنفی مذہب کے مفسر ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس آیت کی شرح، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ معاف کیجیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ میں اس کو میں فل پیج کر دیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے، ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ۔ وَأَنَّ يعني السجود لله على كل حال فلا تدعوا مع الله يعني لا تعبدوا احدا غير الله تعالى، یہ پکارنے کے معنوں میں نہیں ہے، لا تعبدوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس کے بعد جو آیت ہے نا، آیت ہے انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، اس کا بھی انہوں نے کیا انما ادعو ربي قل یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ انما ادعو ربی یعنی اعبدہ ادعو سے مراد عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے تو شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے، وَإِلَّا تو زندگی ناممکن ہوگا۔ غیر اللہ کو پکارنا چاہے مدد، اگر یہ صحیح ہے کہ پکارنا شرک ہے تو مدد کے لیے نہ بھی، غیر مدد کے لیے بھی پکارے نا، یا رسول اللہ کہتے ہیں، ویسے بغیر مدد یہ بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ تو شرط نہیں ہے کہ آپ نصرت کے لیے پکاریں گے تو شرک ہے۔ مزید کتاب النکت والعیون تفسیر الماوردی ابو الحسن علی ابن محمد ابن حبیب الماوردی البصری متوفى سنہ 450، یہ سب تفاسیر ابن تیمیہ سے پہلے کی تفاسیر ہیں، چاپ دار الکتب العلمیہ جز نمبر 6، کتاب چھپی ہے دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان میں۔ اچھا آیا ہے کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وَفَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أي فَلَا تَعْبُدُوا مَعَ اللَّهِ مَعَهُ غَيْرَهُ، لا تدعو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کیا کرو، اور اس کے بعد والی آیت کا بھی وہی تفسیر ہے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي یعنی قُلْ إِنَّمَا أَعْبُدُ رَبِّي، میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، وَإِلَّا پکارنا یہ حرام نہیں ہے۔ تو لفظ جو ہے لفظ دعا یدعو عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے عبادت کرنے کی، ایک معنی ہے پکارنے کی۔ وہ سیاق میں آپ دیکھیں گے کہ کون سا معنی صحیح بنتا ہے، آپ جہاں بھی مرضی ہو نا دعا یدعو آ گیا، ایک معنی کو بالکل بھول جاؤ کہ وہ عبادت کے معنی ہو، اس کو بولو پکارنا حرام ہے، پکارنا حرام، تو پھر یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ نماز میں کیوں کہتا السلام علیکم ایھا النبی؟ یہ پکار ہے، یہ پکار ہے۔ یہ کتاب ہے تصحیح لعلوم التنزیل للشیخ العلامہ المفسر ابو القاسم محمد ابن احمد الجزی الکلبی متوفى سنہ 741، یہ ابن تیمیہ کا معاصر ہے۔ اچھا جزء الثانی چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، سورہ جن، ٹھیک ہے نا، آیہ نمبر 18 اور آیہ نمبر 20 ملاحظہ فرمائیں، اس کا کیسا ہے وہ شرح کرتے ہیں۔ معنى الآية أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله، غیر اللہ کی عبادت نہ کیا کرو۔ تفسیر القشیری المسمى لطائف الاشارات جزء ثالث چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1428 میں، ملاحظہ فرمائیے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا فلا تعبدوا بما للہ غیر اللہ، بلی فلا تدعوا یعنی فلا تعبدوا، اور اس کے بعد والے جو آیت ہے اس کا بھی یہی معنی ہے، بلی یہ عبداللہ ابن عمر البیضاوی یہ احناف کا بہت بڑا، معاف کریں جماعت عمریہ کا، یہ خود شافعی مذہب تھا، بہت بڑا مفسر ہے۔ تفسیر بیضاوی اتنا اہم ہے علماء کے نزدیک، جانتے ہیں جو لوگ تفسیر وغیرہ پہ تحقیق کیا ان لوگوں نے، یہ کلیدی تفاسیر میں سے، اور بہت ہی ادبی تفسیر ہے، بہت ہی ادبی تفسیر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے چاپ دار احیاء تراث العربی جلد نمبر 5 بیروت میں ایک کتاب چھپی ہے، ان کی وفات ہے سنہ 691 میں، تفسیر بیضاوی۔ ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، صفحہ نمبر 253، فلا تدعوا مع الله احدا فلا تعبدوا فيها غيره،
فلا تعبدوا فيها غیرہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. تو یہ دو آیات کو آپ ساتھ پڑھیے نا، پہلے بھی آئے اس سے آیا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس کے بعد والی جو آیت ہے انما ادعو بلی قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، یعنی انما اعبد ربی، میں اللہ تعالیٰ، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتا. تفسیر المراغی، احمد مصطفیٰ المراغی، استاد الشریعہ الاسلامیہ واللغہ العربی بکلیۃ دار العلوم، جز نمبر 29. یہ بھی اتنا ادبی تفسیر ہے، تفسیر مراغی، اور یہ تفسیر تحریر و تنویر ابن عاشور کی. یہ متاخرین علماء میں اس تفاسیر کا بہت ہی لاجواب تفسیر ہے، علمی تفسیر ہے. کتاب چھپی ہے سن 1946 میں. ملاحظہ فرمائیے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ای فلا تدعوا فلا تعبدوا، يدعوه ای يعبده. ملاحظہ فرمائیے، يدعوه ای يعبده، پکارنا نہیں ہے، وإلا پکارنا حرام ہو جاتا، غیر اللہ کو پکارنا ہر طرح سے حرام ہو جاتا. ٹھیک ہے نا، یہ ہے عبادت کے معنوں میں، عبادت کے معنوں میں، اور یہ بہت ساری کتب لغت میں بھی موجود ہے، بلکہ حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا لفظ دعا جو ہے، بھلے دعا عبادت ہے، اوکے،